آپ اپنی امی جان کے شکم میں جلوہ کرتے، پیٹ میں جلوہ کرتے۔ حضرت کی امی جان کے دل نے چاہا کہ آج انگوروں کو کھایا جائے۔ انگور کی بیل گھر میں لگی ہوئی تھی، اس پر انگور کے چھتے لٹکے ہوئے تھے۔ غوث اعظم کی امی جان نے انگور توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، انگور کا چھتا توڑنا چاہتی تھی، لیکن اچانک پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، آپ بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ چلنے اٹھنے بیٹھنے لگے تو اپنی امی جان سے فرمانے لگے، اے امی جان ہمارا آپ پر ایک احسان ہے۔ امی نے کہا، اے میرے لال تیرا کیا احسان ہے، ذرا بتلا تو دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے امی جان سنو سنو، جب میں تمہارے پیٹ میں جلوہ کرتا، جب میں تمہارے شکم میں جلوہ کرتا، اے امی جان آپ کے دل نے چاہا تھا کہ انگور توڑ کر کے کھاؤ، آپ نے اپنا ہاتھ انگور کے چھتے کی جانب کو بڑھایا تھا۔ ماں کہنے لگی، ہاں میرے لال بڑھایا تو تھا۔ کہنے لگے، اے امی جان آپ نے جیسے ہی اس انگور کے چھتے کو توڑنا چاہا، اچانک آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، لخت جگر پیٹ میں درد تو شروع ہوا تھا، کہا پھر آپ نے انگور توڑا تھا۔ کہنے لگی، میں نے پھر انگور نہیں توڑا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے امی جان سنو، اس انگور کے چھتے پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، بھوسی جانور بیٹھا ہوا تھا۔ اے امی جان اگر آپ اس انگور کو توڑتی تو وہ بچھو آپ کو کاٹ لیتا، آپ کو ڈنک مار دیتا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے امی جان آپ کے پیٹ میں جو اچانک درد ہوا تھا وہ درد خود نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا یہ بتا پھر کیسا ہوا تھا؟ آپ نے عرض کی، امی جان میں نے آپ کے پیٹ میں نوچ لیا تھا تاکہ آپ اس بچھو کے حملے سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ آپ اس بچھو سے محفوظ ہو جائے، وہ بچھو آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائے۔ غوث اعظم کی امی جان کہنے لگی، ہاں میرے لال یہ تیرا مجھ پر احسان ہے کہ اس بچھو سے میری حفاظت کی۔ آج بہت سے لوگ نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھا دیا کرتے ہیں کہ معاذاللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سالم تو نبی کے بارے میں بھونکتا ہے، نبی کی شان پر بھونکتا ہے، میں نبی کی بات نہیں کرتا، نبی کے نواسے کی بات کر رہا ہوں۔ ارے شان یہ ہے امی کے پیٹ میں جلوہ گر ہے اور باہر انگور کی پیڑ پر بیٹھا ہوا بچھو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ارے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم غیب کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی تو میرے بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ توجہ سے میری بات تھوڑی دیر سن لیں۔ حضرات محترم غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں،